آج کی نعت شریف ہے کہ کوئی بات تھی جو مجھے سمجھ آئی، تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جیسے مجھے سمجھ آئی ہے آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ مجھے سمجھانے کی سعادت عطا فرمائیں۔ اس لیے کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو جو بھی کچھ اس نے دیکھا ہوتا ہے، اس نے سیکھا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو نیکی کی باتیں ہوتی ہیں یہ امانتیں ہوتی ہیں، اور اللہ بندے کو نصیب کرے کہ بندے کو اپنے اوپر تکبر نہ ہو، اللہ اسے عاجزی نصیب فرمائے تو اسے اپنے علم کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اور علم جو کسبی ہوتا ہے وہ تو مشقتوں کے بعد نصیب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نقطے کو اپنے بندے پر کھول دیں۔ چاشت کا وقت تھا اور میں چاشت کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی تو کلمہ طیب میرے ذہن میں آیا، اور کلمہ طیب کو میں نے ایسے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی شاخیں شرق سے غرب تک ہیں، اور وہ اتنا سبز ہے کہ اس کی سبزی میں سکون ہے، ٹھنڈک ہے، تازگی ہے، کشش ہے، محبت ہے، یعنی وہ جیسے اپنی طرف بازو کھول کے بلاتا ہے۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس درخت کے اندر جو زندگی چل رہی ہے وہ اللہ کا نور ہے، باہر سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اندر سے وہ اللہ کا نور ہے۔ تو مجھے لا الہ الا اللہ کے پہلے ہونا سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اندر تھا، اور محمد رسول اللہ کا بعد میں ہونا سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اس اندر کے باہر تھا۔ پھر مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ آتا، میں آپ کو وہ بتا نہیں سک رہی جو اس وقت جو گزر رہا ہوتا ہے بندے کو، وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے قرآن میں کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کہا ہے، ایسا شجر جس کی شاخیں آسمانوں تک ہیں اور جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں۔ تو وہ شجرہ طیبہ گویا میں دیکھ رہی تھی اس کو، اور مجھے اس کلمے کی سمجھ آ رہی تھی، اور مجھے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اور مجھے اعلیٰ حضرت کی وہ بات سمجھ آ رہی تھی اس وقت کہ وہ خدا نہیں، باخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ اور یہ جو بلب ہے نا، اگر آپ اس کو فانوس لگا دیں تو جہاں تک جس رنگ کا آپ اس کو فانوس لگائیں گے، آپ اس کو نیلے رنگ کا فانوس لگا دیں، اب جہاں تک بھی روشنی جائے گی وہ نیلے ہی رنگ میں جائے گی۔ تو اللہ نے جب اپنا نور اور اپنی رحمت کو پھیلانا چاہا اور کائنات والوں کو فیض دینا چاہا، تو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر میں اس فیض کو تفویض فرما کر لوگوں کو نصیب فرمایا۔ یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ خدا نہیں، باخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ مشکل والے کماتے ہیں اور لاڈلے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور لاڈلے وہ ہوتے ہیں جو حضور کے قدموں تک پہنچتے ہیں یا پہنچنے کی۔ ایک چیز اور میں نے دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک کوئی چل کے جا رہا تھا، کوئی رینگ رہا تھا، کوئی اڑ کے پہنچ رہا تھا، کسی کا رستہ کانٹوں پر تھا، یعنی وہ کانٹا چل رہا تھا تو وہ اوپر ہو رہا تھا، اور کسی کو سیڑھی لگی ہوئی تھی اور وہ سیڑھی کے ساتھ ایک ایک سٹیپ سے اوپر جا رہا تھا۔ اور مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ درود شریف پڑھنے والے ہیں جو سب سے آسانی سے پہنچ رہے ہیں، یہ سیڑھی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور سٹیپ جیسے جیسے درود پڑھتے جاتے ہیں تو وہ قریب ہوتے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو ملیں گے جو حضور تک پہنچے گا، کیونکہ وہ خدا نہیں، باخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ روشنی وہ ہے، اور اس روشنی کا فانوس جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر اس نے ڈائریکٹ کسی کو ملنا ہوتا تو پھر کسی کتاب، کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے جو پردہ فرما کر پوشی فرمائی، وہ اس نے کسی کو پردہ بنایا، پھر اس پردے کے پیچھے پوش ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، اس پردے تک آ جاؤ تو میرا فیض اس پردے کے اندر موجود ہے، اس درخت تک پہنچ جاؤ تو اس کا فیض میرا ہی فیض ہے، اس دروازے تک آ جاؤ تو نعمت میری ہی ہے، میں نے ہی اس دروازے پر بانٹنے کے لیے رکھی ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم، پہ مجھے اس وقت یہ بھی خیال آیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا جلوہ درخت میں دکھایا تھا، وہ اتنے سالوں بعد جو متشکل ہونا تھا وہ اس وقت دکھایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کی چوٹی پر نور کی صورت میں بھی جلوہ گر ہو کے دکھا سکتے،
مگر موسیٰ دیکھ رہے تھے کہ ایک درخت ہے جو یعنی شولوں کی لپٹ میں ہے، اور وہ شولے اس کی جڑ سے لے کر اس کے پتوں تک بلند ہو رہے ہیں، اور وہ نور ہے، روشنی ہے جو اٹھ رہی ہے، مگر وہ درخت سرسبز و شاداب ہے۔ وہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ نے دیکھی تھی وہ کلمہ طیبہ میں آئی کہ یہ شجر ہے ایسا جس کی جڑیں زمین کے اندر، جس کی شاخیں آسمانوں پر، اور یہ ہر پل پھلتا اور پھولتا رہتا ہے، اور یہ وہ درخت ہے جس کا اندر اللہ کا نور ہے اور اس کا باہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اسی لیے کافر ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے کہ وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ اب یہ جو آج کی ہماری نعت شریف ہے، یہ سارا تقریباً وہی کچھ ہے جو دیکھا گیا تھا کہ اندر وہ ہے، باہر آپ، وہ سر ہے اور آپ الاپ۔ الاپ آپ کو پتہ ہے، سر کو جب تک بلند نہ کیا جائے سر بند ہی رہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے، جب نکالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں سر ہے۔ اندر وہ ہے، باہر آپ، وہ سر ہے اور آپ الاپ، آپ کو دیکھنا اس کی دید، وہ روشنائی آپ ہیں چھاپ، اور آپ ہے پردہ، وہ ہے پوش، وہ جلوہ ہے آپ ہیں ہوش، کیونکہ آپ کے سوا کسی کو اس جلوے پہ ہوش رہا نہیں تھا، موسیٰ جیسے یہاں بے ہوش۔ وہ آپ ہیں پردہ، وہ ہے پوش، وہ جلوہ ہے آپ ہیں ہوش، نور حق کو کون سہارے، آپ سے پہنچے سب کو تاب۔ یعنی اس نور سے کوئی ڈائریکٹ فیض نہیں لے سکتا، لیکن رسول اللہ کے وسیلہ جلیلہ سے، یہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا برزخ کبریٰ کیا ہوتا ہے، حضور وہ برزخ کبریٰ ہیں جو اللہ سے نور لیتے ہیں اور مخلوق کو تقسیم کرتے ہیں، ڈائریکٹ مخلوق۔ جیسے آپ چائے بنانا چاہیں تو آپ چینی پتی چولہے پہ ڈال دیتی ہیں؟ نہیں، چینی پتی چولہے کو سہار ہی نہیں سکتی، آپ دیگچی رکھتی ہیں، وہ دیگچی گرم ہوتی ہے، اس میں آپ پانی ڈال کے چینی پتی ڈال کے چائے بناتی ہیں، اگر دیگچی ہٹا دیں تو سب چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی آپ چائے کبھی نہیں بنا سکیں گی۔ بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو درمیان سے ہٹا دیں تو کائنات کا نظام کبھی نہ چل سکے گا، یہ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پردے کے پیچھے خود کو پوش فرمایا ہے کہ آپ ہیں پردہ، وہ ہے پوش، وہ جلوہ ہے آپ ہیں ہوش، نور حق کو کون سہارے، آپ سے پہنچے سب کو تاب، اور آپ ہیں اس کی واحد چاہ، آپ سوا نہیں اور ہے راہ، اس سے آپ سے واصل اس تک پہنچے، ہٹ جائے تو سیڑھی سانپ۔ یا آپ لڈو کھیلتے ہیں نا، اگر آپ 100 تک بھی پہنچ جائیں، 99 پہ ایک سانپ بیٹھا ہوتا ہے، اور اگر آپ 99 پہ پہنچ کے سانپ کے منہ میں آ جائیں تو سیدھا نیچے۔ کوئی بھی واصل اس وقت تک ہی واصل رہتا ہے جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لگا رہتا ہے، اگر 99 پہ پہنچ کے بھی کوئی حضور کے قدمین سے ہٹ جائے تو اس کی سیڑھی سانپ ہی ہوتی ہے، اس نے نیچے جہنم میں ہی جانا ہوتا ہے۔ آپ ہیں اس کی واحد چاہ، آپ سوا نہیں اور ہے راہ، آپ سے واصل اس تک پہنچے، ہٹ جائے تو سیڑھی سانپ۔ اب اس سارے میں جو میں دیکھ رہی تھی، جب مجھے جس بات پہ رونا آ رہا تھا وہ یہ تھا، میں کہاں اور آپ کہاں اور وہ کہاں، اور ہمیں جو رستہ ملا ہے وہ سیڑھی کے ساتھ چڑھنے والا رستہ ہے۔ ثم الحمدللہ، یہ درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں ہم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں پھر ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ درود شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں تو آپ کو ایک دم یاد آتا ہے کہ نہیں کہ آج کی گنتی پوری نہیں ہوئی ہے، یا کچھ رہ گیا ہے پڑھنے سے، یا آپ بستر پہ لیٹتے وقت یہ خیال کہاں سے آتا ہے کہ آپ کا کام پورا نہیں ہوا۔ کوئی ہے نا جس نے آپ کو چیک رکھا ہوا ہے اپنے کمپیوٹر پہ، اور جب آپ کے نام کی ایبسینٹی لگتی ہے تو ادھر سے گھنٹی بجتی ہے کہ اس کو بتاؤ کہ اس نے کام پورا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے نا کہ آپ ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھ رہے ہیں، جس دن کی سیڑھی رہ جاتی ہے اس دن کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ بجتی ہوئی گھنٹی تعلق ہوتا ہے، اور یہ تعلق بتاتا ہے کہ کہیں سے ڈور ہماری بندھی ہوئی ہے، اور وہ ڈور جس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے وہ ایسا باخبر ہے کہ رہ جائے تو ہمیں یاد بھی کرایا جاتا ہے۔ یہ سننے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ برتنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں
نہیں ہیں۔ جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بڑے بڑے انعام سامنے آئیں گے تو اس وقت لوگ کہیں گے ہمارے پاس کاش وہ زبان ہو جس کے ساتھ ہم شکر ادا کر سکیں کہ ہمارے پروردگار نے ہم کو یہ رستہ چلنے کے لیے عنایت فرمایا۔ اس نے آپ نے ہم کو چن لیا، ہلکا کر دیا غم کو۔ اس نے آپ نے ہم کو چن لیا، ہلکا کر دیا غم کو۔ وہ ہے آپ کا آپ ہمارے، پن جائیں گے سارے پاپ۔ اللہ کرے گا آپ کے وسیلے سے ہمارے سارے گناہ دھل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا اور آپ نے ہمیں چنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس نے آپ نے ہم کو چن لیا، ہلکا کر دیا غم کو۔ وہ ہے آپ کا آپ ہمارے، پن جائیں گے سارے پاپ۔ اندر وہ ہے باہر آپ، وہ سر ہے اور آپ الاپ۔ آپ کو دیکھنا اس کی دید وہ روشنائی، آپ ہے چھاپ نور حق کو کون سہارے، آپ سے پہنچے سب کو تاپ۔